عورت قدرت کی شاہکار تخلیق ہے، وہ سراپا محبت اور احسار ہے، عین وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ عورت اگر ماں ہے تو اس کی رول ماڈل حضرت ہاجرہ، حضرت آسیہ اور حضرت مریم ہیں، اور اگر بیٹی ہے تو حضرت فاطمہ، اور اگر بیوی ہے تو حضرت عائشہ اور حضرت ختیجہ ہیں، اگر بہن ہے تو حضرت زینب کا نمونہ سامنے ہے۔ صرف 8 مارچ عورت کو ہی عورت کا دن منانا درست نہیں، بلکہ ہر دن عورت کا دن ہونا چاہیے۔ خواتین محبت جے خمیر میں گندھی ہوئی پیدا ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے نئے رشتے اور محبت جنم لیتی ہے، لیکن عورت کی حیثیت کے تعین میں ہر دور میں لوگوں نے اپنی ذہنی سوچ کو اعلیٰ و ارفع دکھانے کی خاطر کوئی نہ کوئی روپ دینے کی کوشش کی ہے، یہاں تک کہ اس کو دیوی کا روپ دے دیا گیا ہے، اور اگر کبھی اس کے عروج یا باعزت مقام کو برداشت نہ کر کے اس کو پستی کی انتہا تک پہنچا دیا گیا اور مذہب کے نام پر ہی برہنہ کر کے گھمایا گیا، اور کبھی اس کو سماجی برابری، آزادی، نسواں کا نعرہ دے کر دفتروں، کارخانوں اور دکانوں میں لا کھڑا کیا، اور عورت بیچاری ہر دور میں فریب دکھاتی رہی۔ لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی دن کو کسی کے نام سے منا لینا کیا اس کے مقام حقوق ادا کر دینا ہے؟ جیسا کہ آج کل فادرز ڈے، مدرز ڈے، چلڈرن ڈے، ٹیچر ڈے، مزدور ڈے وغیرہ صرف ایک دن منائے جاتے ہیں، جبکہ یہ وہ سارے رشتے ہیں جن کی اہمیت ہر وقت اپنے کسی نہ کسی حقوق کی متقاضی ہے۔ اسلام نے عورت کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا، ماں ہے تو اس کے قدموں میں جنت رکھ دی، بیٹی ہے تو اس کا اپنا مقام، اور بیوی ہے تو اس کا الگ مقام رکھا، بہن ہے تو اس کو الگ مقام عطا کیا۔ جس دور میں عورت کو نفرت کی علامت سمجھا جاتا تھا اور بیٹی کو پیدائش پر افسوس کا اظہار کیا جاتا تھا، بلکہ بیٹیوں کو زندہ درگو کر دیا جاتا تھا، ایسے دور میں اسلام کی آفاقی تعلیمات عورت کے عزت و مقام کا پرچار کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں، بلکہ اس کے ساتھ عورت کے حقوق کا تحفظ بھی کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اسلام نے عمل اور اجر میں مرد و عورت کو مساوی کیا ہے، چنانچہ قرآن پاک میں واضح کر دیا گیا ہے کہ مردوں کو اپنی کمائی کا حصہ ہے اور عورتوں کو اپنی کمائی کا حصہ ہے، اور دونوں اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ سورۃ النساء 32۔ عورت کے حقوق کے حوالے سے متعدد آیات اور احادیث ملتی ہیں، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ الحدیث۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے عورت کو ہر حقوق عطا کیا۔ اسلام نے عورت کو ذلت و پستی سے نکال کر شرف انسانیت بخشا، لیکن ہماری آج کی مسلم خواتین نہ جانے کس روش پر چل نکلی ہیں۔ اسلام نے تمام حقوق عطا کیے ہیں، یہاں تک کہ جائیداد میں بھی حصہ رکھ دیا ہے، مگر آج کی خواتین پھر اپنا حق مانگنے کے لیے مغرب کے دکھائے گئے راستوں پر چل رہی ہیں، اور یہ حق وہی خواتین مانگنے کے لیے سڑکوں پر نکل آتی ہیں جو پہلے سے خود مختار ہیں، جن کو انصاف یا حق چاہیے، وہ تو آج بھی سفید پوش بنی گھر والوں کی عزت کی خاطر ہر ظلم سہ جاتی ہیں، اور کوئی اولاد کی خاطر خاموش ہے۔ آج کی عورت کو اپنے عورت ہونے کا مفہوم سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عورت کا مطلب پردہ ہے، مگر عورت وہ آزادی چاہ رہی ہے جو ہمارے اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام نے عورت کو تمام تر حقوق عطا کیے ہیں، اس کو ضرورت کے وقت گھر سے باہر نکل کر کام کرنے کی اجازت دی ہے۔ عورتیں تمام شعبہ زندگی میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی رہی ہیں اور کرتی آ رہی ہیں۔ اگر اسلام میں دیکھا جائے تو عزت میں بھی عورت کو شامل کیا گیا ہے، مگر ہماری آج کی عورت مرد کی برابری چاہتی ہے، جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ اور مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 228۔ اگر دیکھا جائے تو ہماری آج کی عورت تربیت چھوڑ کر کفالت کے پیچھے بھاگ کھڑی ہے۔ حوا ہے ماں انسانوں کی، عیسیٰ بھی ابن مریم تھے، پھر ایک ختیجہ تاجر تھی اور جس کے ساتھ محمد تھے۔ بڑا اونچا رتبہ دیتا ہے اسلام تجھے، اے عورت ذات تجھے سلام۔